أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل اور ابدی قانون یہ ہے کہ سچے مذہب کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ سچا مذہب اپنی صداقت کے لیے دلائل رکھتا ہے۔ سچا مذہب نشانات الہیہ کا حامل ہوتا ہے، اور ان حقائق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ اوائل میں سچے مذہب کی شدید مخالفت ہوتی ہے۔ طاغوتی طاقتیں جھوٹے الزامات اور بہتانات کے ساتھ صداقت پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور جھوٹے پراپیگنڈا کے ذریعہ صداقت کو مشکوک بنانے کی انتہائی کوشش کی جاتی ہے، اور نیز یہ کہ الہی جماعتوں کے افراد پر ظلم و ستم اور جبر و استبداد کیا جاتا ہے۔ اور مذہب کے بارے میں یہ بھی ایک اٹل اور ابدی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی ایک انسان، گروپ، جماعت، عدالت، حکومت یا حکومتوں کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی کے مذہب کا فیصلہ کریں۔ مذہب کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے، اور تاریخ کے فیصلہ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ راج الوقت بین الاقوامی قانون یہ بیان کرتا ہے کہ ہر انسان کا مذہب وہ ہوگا جس کا وہ خود اعلان کر رہا ہوگا۔ خاکسار ان حقائق کے پیش نظر آج کا پروگرام مخالف احمدیت لوگوں، بالخصوص علماء کی محض للہ ہمدردی میں پیش کر رہا ہے، یہ کہ وہ احمدیت کی مخالفت میں جھوٹ در جھوٹ بول رہے ہیں۔ احمدیت مخالفت میں دیا گیا ان کا کوئی ایک بیان بھی جھوٹ سے خالی نہ ہے۔ اگر وہ احمدیت مخالفت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو وہ احمدیت کی مخالفت میں کوئی بیانیہ بنا ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ احمدیت مخالفت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو احمدیت مخالفت میں بنائے گئے ان کے جھوٹے بیانیے کی کوئی بنیاد قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ احمدیت مخالفت میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو ان کے جھوٹے بیانیے کی جھوٹی عمارت یکا یک دھڑام سے تہہ خاک ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ کو ایک نجس فعل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بتوں کی پلیدی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو شرک قرار دیا ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ جھوٹ کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، اور سچ کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ سچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشن، سچی، سچی اور پاکیزہ تعلیم کے ہوتے ہوئے کوئی بڑا جرائم پیشہ اور گناہ گار انسان ہی جھوٹ کی نجاست پر منہ مار رہا ہوگا کہ جائے کہ ایک مسلمان عالم اس گندے فعل کا ارتکاب کر رہا ہو۔ احمدیت مخالف علماء اسلام احمدیت کے بالمقابل خود اپنی طرف سے جھوٹے طور پر جماعت احمدیہ کا ایک انتہائی برا مذہب بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا الہام الہی کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نبوت سے فیض یاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور روحانیہ سے فیض یاب کرتے ہوئے اپنے وعدہ اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق امت محمدیہ میں
امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی کتاب اذا لوحام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402 پر لکھتے ہیں، اس یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم علیہ السلام فوت ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس کا الہام یہ ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اس الہام سے 3 بڑے اہم اور بنیادی امور کا علم ہو رہا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ حدیث میں مذکورہ پیشگوئی نزول مسیح ابن مریم میں مسیح ابن مریم کے الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح مسیح ہیں، یعنی یہ کہ آپ علیہ السلام امت محمدیہ کے امام مہدی و مسیح موعود ہیں، نیز یہ کہ آپ امام آخر الزماں اور موعود اقوام عالم ہیں، اور آپ علیہ السلام اپنی کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 9 اور 10 پر اپنے دعویٰ کے سلسلہ میں لکھتے ہیں، حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیشگوئی فرما چکے ہیں کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی اور وہ سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی داخل ہوگی۔ تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا، اگر ایمان سوریہ میں معلق ہوتا تو اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا۔ یہ پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی حقیقت الہام الہی نے اس عاجز پر کھول دی اور تصریح سے اس کی کیفیت ظاہر کر دی، اور مجھ پر خدا تعالی نے اپنے الہام کے ذریعہ سے کھول دیا کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام بھی در حقیقت ایک ایمان کی تعلیم دینے والا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1400 برس بعد پیدا ہوا۔ اس زمانہ میں جب کہ یہودیوں کی ایمانی حالت نہایت کمزور ہو گئی تھی اور وہ بوجہ کمزوری ایمان کے ان تمام خرابیوں میں پھنس گئے تھے جو در حقیقت بے ایمانی کی شاخیں ہیں، پس جب کہ اس امت کو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عہد پر 1400 برس کے قریب مدت گزری تو وہی آفات ان میں بھی بکثرت پیدا ہو گئیں جو یہودیوں میں پیدا ہوئی تھیں، تا وہ پیشگوئی پوری ہو جو ان کے حق میں کی گئی تھی۔ پس خدا تعالی نے ان کے لیے بھی ایک ایمان کی تعلیم دینے والا مسیح اپنے قدرت کاملہ سے بھیج دیا۔ مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو، جس کسی کے کان سننے کے ہوں سنے، یہ خدا تعالی کا کام ہے اور لوگوں کی نظر میں عجیب۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ خاکسار نے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کا اپنا دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا بیان کیا ہے، اور آپ علیہ السلام بڑے زوردار الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے دعاوی کی بنیاد الہام الہی پر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دعاوی کو خوب کھول کھول کر بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید اور حدیث سے اخذ کردہ براہین ساتیہ و دلائل بینہ کے ساتھ اپنی کتب، اپنے اشتہارات اور اپنی تقاریر میں بیان فرمایا ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے دعاوی کو جس طرح سمجھایا ہے اس طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مخالف احمدیت علماء جو خود گمراہ ہیں عام مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔
احمدیت مخالف علماء کا احمدیت مخالفت میں سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ مسلسل جھوٹے پراپیگنڈا کے ذریعہ عام مسلمانوں میں یہ خیال پیدا کیا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید اور حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال کے خلاف سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی نئی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث اور اقوال بزرگان صلح میں امت محمدیہ کے امام مہدی و مسیح موعود کا مقام امتی نبی ہونے کا بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں امت محمدیہ میں امتی نبی ہونے کا مضمون بیان ہوا ہے۔ اور عام مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ امتی نبی ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت 50 میں ان کو بنی اسرائیل کے رسول قرار دیتا ہے، اس لیے وہ امت محمدیہ کے موعود مسیح نہیں ہو سکتے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔